اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بہلول دانا اور ایک معروف ولی اللہ کا دلچسپ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، شیخ جنید بغدادی بغداد کی گلیوں میں اپنے مریدوں کے ہمراہ چلے جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے مڑ کر دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، آؤ صحرا کی جانب کہ مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ مریدوں کو حیرت ہوئی لیکن ان میں سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے ان کے عقب میں چلتے گئے۔ دیکھا کہ اینٹ کے سرہانے پر سر رکھے ایک درویش میوے استراحت ہے۔ وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھا کہ اسے شیخ اور اس کے مریدوں کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دی۔ شیخ نے ادب سے سلام کیا، حضرت بہلول میرا سلام قبول فرمائیے۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور بولا، آپ کون ہو؟ حضور میں جنید بغدادی ہوں۔ شیخ نے اپنا تعارف کروایا۔ اچھا، میں سمجھا تم ہی ابو القاسم ہو۔ بہلول نے سوال کیا۔ جی، آپ درست سمجھے۔ شیخ نے ادب سے کہا، سنا ہے آپ لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہیں؟ بہلول نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ ناچیز اپنی سی کوشش کرتا ہے۔ شیخ نے عاجزی سے جواب دیا۔ لوگوں کو تو آپ روحانی تعلیم دیتے ہو، کیا آپ کو کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ شیخ چونکے پھر سنبھل کر بولے، میں بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں، دائیں طرف منہ میں رکھتا ہوں، آہستگی سے چباتا ہوں، کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔ واہ بھائی، کیا کہنے! بہلول سر جھٹک کر کہنے لگے اور اپنا دامن جھاڑ کر بولے، تم تو خلقت کے مرشد بنے پھرتے ہو اور تم کو ابھی تک کھانا کھانا بھی نہیں آتا۔ اس نے اتنا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شیخ کے مریدوں کو اس طرح کہنا بہت ناگوار معلوم ہوا۔ ان میں سے ایک غصے سے بولا، پیرو مرشد، یہ بہلول تو بالکل پاگل ہے، آپ اس کی بات کا خیال نہ کریں۔ شیخ نے سر ہلایا، یہ پاگل ضرور ہے مگر ہزار دانشمندوں پر بھاری ہے، اصل حقائق اسی کے پاس ہیں، آؤ چلیں، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ مرید بادل ناخواستہ شیخ کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول اپنی دھن میں مست چلا جاتا تھا۔ شیخ نے اسے نہ پکارا نہ روکا، یہاں تک کہ وہ ایک ویرانے میں جا بیٹھا۔ شیخ محتاط قدموں سے اس کے قریب پہنچے اور اسے پھر سلام کیا۔ حضرت بہلول نے نگاہ اٹھائی، آپ کون ہو؟ میں شیخ بغدادی ہوں حضور، جو کھانا کھانا بھی نہیں جانتا۔ انہوں نے اعتراف کیا۔ حضرت بہلول نے بے نیازی سے کہا، کھانا کھانا تو آپ کو نہیں آتا، کیا بات کرنا بھی نہیں آتا؟ جی، میرا خیال ہے میں کسی حد تک بات کرنا جانتا ہوں۔ شیخ نے جھجک کر جواب دیا۔ سبحان اللہ، بتاؤ تم کس طرح گفتگو کرتے ہو؟ حضرت بہلول نے پوچھا۔ جناب نے فرمایا کہ میں اعتدال کی حد تک بات کرتا ہوں، بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا، سامعین کی عقل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اتنا نہیں بولتا کہ سننے والے بیزار ہو جائیں، میں اپنی گفتگو میں ظاہری اور باطنی علوم کی باریکیوں کا لحاظ بھی رکھتا ہوں۔ شیخ نے کوشش کی اس مرتبہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ بہلول بیزاری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عجیب شخص ہیں آپ بھی، کھانا کھانا تو درکنار، آپ کو تو بات کرنا بھی نہیں آتا۔ انہوں نے اپنا دامن جھٹکا اور آگے بڑھ گئے۔ مریدوں کو سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے گھور کر دور جاتے ہوئے بہلول کی جانب دیکھا اور غصے سے بولے، یا شیخ، یہ دیوانہ کس قدر گستاخ ہے، اس کو آپ کے علم اور مرتبے کا کیا اندازہ؟ اسے اپنے حال پر چھوڑیے اور تشریف لے چلیے۔ نہیں، شیخ بغدادی نے کہا، یہ دیوانہ دانائی کا خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے اور مجھے اس کی حاجت ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ پھر بہلول کے پیچھے چل دیے۔ کچھ دور تک بہلول اپنے خیال میں مگن چلتا گیا، پھر اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، شیخ بغدادی، آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ نہ آپ کو کھانا کھانا آتا، نہ گفتگو کے آداب، شاید سونے کا طور طریقہ بھی آپ کو نہیں آتا ہوگا۔ جیسا مجھے آتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضور، شیخ نے ادب سے کہا۔ اچھا بتائیے، بہلول نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شیخ بھی بیٹھ گئے اور بولے، میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے
کپڑے پہن لیتا ہوں، ان آداب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بزرگوں کے طفیل ہم تک پہنچے ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ کمال ہے، بہلول نے کہا، ان حضرت کو تو سونا بھی نہیں آتا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن شیخ بغدادی نے دامن پکڑ لیا اور منت کرنے لگے، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے تشریف رکھیے اور مجھے وہ سب تعلیم کیجیے جو میں نہیں جانتا۔ بلا شبہ آپ درست فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ حضرت بہلول مسکرائے، شیخ پہلے آپ سب جاننے کا دعویٰ رکھتے تھے، اس لیے میں نے آپ سے کنارہ کیا، اب آپ نے اپنی ناواقفیت کا اعتراف کر لیا تو آپ کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سنیے، میں ہمتن گوش ہوں حضور، شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ سے کہا۔ آپ نے کھانا کھانے کے آداب میں جو کچھ بیان کیا وہ سب فروعات ہیں، جبکہ اصول کی اہمیت مسلم ہے۔ تو کھانا کھانے کی اصل یہ ہے کہ جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہو۔ اگر حرام غذا کو 1000 آداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ ہے اور دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے۔ بہلول نے بیان کیا، سبحان اللہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ بہلول نے اپنی بات جاری رکھی، بات کرنے میں سب سے پہلے قلب کی پاکیزگی اور نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اور وہ گفتگو خدا کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی دنیاوی کام کی غرض سے ہوگی تو چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں وہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اس لیے خاموشی ہی میں عافیت ہے۔ سونے کے بارے میں جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ بھی فروعات ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان سے بغض، کینہ اور حسد نہ ہو، دل میں دنیا اور مال دنیا کا لالچ نہ ہو، اور سوتے ہوئے خدا کی یاد دل میں ہو۔ شیخ بغدادی نے بے ساختہ اٹھ کر بہلول کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ان کے جو مرید بہلول کو دیوانہ اور پاگل سمجھ رہے تھے انہیں اپنے عمل پر شرمندگی ہوئی اور انہوں نے نئے سرے سے اپنے قلب کی روشنی میں زندگی کو دیکھنا شروع کیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جس کا نام عبید تھا بہت بھوکا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے عوام پر بہت سے نئے ٹیکس لاگو کر رکھے تھے، اس لیے لوگوں کے پاس کھانے کو بہت کم تھا۔ خیر، وہ شخص ایک کباب والے کے پاس گیا۔ کباب والا بولا، آپ کو کیا چاہیے؟ آدمی نے جواب دیا، مجھے بھوک لگی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ کباب کھاؤں۔ اس آدمی نے پوچھا، کباب کی یہ سیخ کتنے کی ہے؟ کباب والے نے کہا، 3 سیخیں 2 درہم کی۔ آدمی نے کہا، کیا مجھے آدھا کباب مل سکتا ہے؟ کباب والا مسکرایا، اچھا سنو، چھوڑو، بتاؤ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ آدمی نے جواب دیا، میرے پاس صرف 1 درہم ہے۔ اس نے کہا، چلو تم 1 درہم کی 2 سیخیں لے لو۔ اس پر وہ آدمی رضامند ہو گیا۔ اس نے جیب میں سے 1 روٹی نکالی اور آگ پر سکتی ہوئی سیخوں کے اوپر رکھ دی تاکہ روٹی گرم ہو جائے۔ کباب والا آیا اور پوچھا، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ آدمی نے جواب دیا، میں بھاپ سے روٹی کو گرم کر رہا ہوں۔ کباب والے نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ جب آدمی کھانا کھا چکا تو کباب والے نے آدمی سے 2 درہم مانگے۔ آدمی بولا، 2 درہم کاہے کے؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ 1 درہم میں 2 سیخیں، اور اب تم 2 سیخوں کے 2 درہم مانگ رہے ہو۔ کباب والا بولا، کبابوں کا 1 ہی درہم ہے میرے بھائی، دوسرا درہم تو اس بھاپ کا ہے، اس گرمی کا ہے جو تم نے روٹی کو گرم کرنے کے لیے وصول کی ہے۔ آدمی بولا، خدا کا خوف کھاؤ، میں غریب آدمی ہوں، میرے سے مذاق نہ کرو، بھلا کوئی بھاپ یا گرمی کی بھی قیمت لیتا ہے؟ کباب والا بولا، تو کیا تمہیں بھاپ اور گرمی مفت میں دے دوں؟ اور میں مذاق نہیں کر رہا، کیا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں گرمی اور بھاپ مفت لوں گا؟ آدمی نے کہا، نہیں۔ کباب والا بولا، پھر 1 درہم بھاپ کا نکالو۔ اس پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ کوتوال بھی آ گیا۔ کباب والا اس کوتوال کا دوست تھا۔ کوتوال بولا، اچھا جب تمہارا معاہدہ اس گرمی کا نہیں ہوا نہ بھاپ کا، تو پھر تم بھاپ اور گرمی مفت میں استعمال نہیں کر سکتے، اس کے پیسے اسے دو، اگر نہیں دیتے تو قید خانے میں جاؤ۔ اس پر وہ آدمی بولا، رکو میں اپنے قاضی کو لے کر آتا ہوں۔ اپنا قاضی؟ آدمی بولا، ہاں میرا قاضی۔ کباب والے نے کہا، اچھا جاؤ لے آؤ۔ وہ آدمی گیا اور بہلول کو اپنے ساتھ لے آیا۔ کباب والا بولا، اس پاگل کے علاوہ تمہیں کوئی اور نہ ملا تھا؟ آدمی بولا، میرا تو یہی قاضی ہے۔ کباب والا بولا، میں اسے نہیں مانتا۔ کوتوال بھی کباب والے کی طرفداری کرنے لگا۔ بہلول نے کہا، اچھا اگر تم مجھے قاضی نہیں مانتے تو میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تمہارا کوتوال خود قاضی بن کر فیصلہ کر رہا ہے۔ کوتوال کی جان پر بن آئی۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے بہلول، فیصلہ تم کرو۔ اب کباب والا بھی چپ کر گیا۔ بہلول اب اس آدمی کی جانب متوجہ ہوا جس کا نام حسن تھا اور بولا، تمہارے پاس کوئی سکہ ہے؟ آدمی بولا، ہاں میرے پاس 1 سکہ ہے۔ بہلول نے کہا، وہ سکہ دو، اور کباب والے کے پاس چلا گیا۔
اور بولا میں نے سنا ہے کہ تمہارے کان سے کم سنائی دیتا ہے، کیا بک رہے ہو؟ کباب والا چیخا مجھے بالکل صحیح سنائی دیتا ہے۔ بہلول نے سکہ ہوا میں اچھالا جو زمین پر گرا۔ بہلول نے پوچھا کیا تمہیں آواز سنائی دی؟ کباب والا بولا ہاں سنائی دی، اس میں کیا ہے؟ سکے کی آواز آئی۔ بہلول بولا ٹھیک ہے، تم نے صحیح سنا، یہ لو ایک درم ان کبابوں کا جو اس نے لیے، اور اس سکے کی آواز اس بھاپ کے بدلے جو اس نے حاصل کی۔ جس طرح اس نے ایک درم کا کھانا کھایا اور ایک درم کی بھاپ، اسی طرح تم ایک درم کبابوں کا لو اور آواز اس بھاپ کی، کیونکہ نہ تو گرمی اور بھاپ جسم رکھتی ہے اور نہ ہی آواز۔ کباب والا شرمندہ ہو گیا اور چپ کر گیا، جبکہ حاضرین بہلول کو داد تحسین دینے لگے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔